ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کلام اعلیٰ حضرت کا خوبصورت مطلع اور اس سے پہلے ایک اچھا کلام اور آپ نے سماعت کیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعت کے اچھے شعر جس طرح خاموشی کے ساتھ سننے چاہیے اسی طریقے سے آپ نے محترم عباس رضا کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کا خطاب آپ نے سننا ہے، ذرا سا آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے ایک اچھا خطاب فرمانے کے لیے۔ ہماری جماعت کی ایک بہت علمی، ایک بہت نوجوان، بہت عبقری شخصیت کی موجودگی ہے ممبر شریف پر۔ ایک مطلع مجھ سے سن لیجئے کہ رحمت و نور کی بارش میں نہانا ہے کیا؟ اگر کہیں کہیں سے مدینہ شریف کی حاضری کا جذبہ پیدا ہو تو وہیں سے سبحان اللہ کہیے گا، بقے آپ کی مرضی۔ رحمت و نور کی بارش میں نہانا ہے کیا؟ رحمت و نور کی بارش میں نہانا ہے کیا؟ منظر خلد نگاہوں میں بسانا ہے کیا؟ کوئی ہم کو بھی مدینے کا دلا دے ویزا، کوئی ہم سے بھی کہے آپ کو جانا ہے کیا؟ مدینے کا دلا دے ویزا، کوئی ہم سے بھی کہے آپ کو جانا ہے کیا؟ حضور مفتی صاحب اللہ مہاراشٹر کے ایک شاعر ہیں عبد الرحمن جامی برہان پوری، کہتے ہیں کامیابی کے جوازوں کی طرف دیکھتے ہیں جب الجھتے ہیں، نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سے لوٹنے والوں سے ہمیں کیا لینا، ہم تو طیبہ کے جہازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ چاند سے لوٹنے والوں سے ہمیں کیا لینا، ہم تو طیبہ کے جہازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئیے حضرات ملاقات کیا جائے خطیب راجستھان، عطائے حضور شمس ملت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی منظر مصطفیٰ صاحب قبلہ اشرفی کی آمد برکاتہم القدسیہ، مفتی دارالفتہ اندور کی آمد ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک عظیم اور ایک نوجوان خطیب کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، آواز اور بلند کر کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار فضل رحمہ، فیضان سرکار حافظ بخاری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ میری حسرت کو ویزا مل گیا ہے، تصور میں مدینے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد صفوة الموجودات، وعلى آلہ وصحبہ الكافرین المسمرین للطاعات، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في الكتاب الذي لا ريب فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين والمطمئنين. خالی مکان بھی اچھا نہیں لگتا، خالی مکان بھی اچھا نہیں لگتا، پرانے ساز و سامان بھی اچھا
اچھا نہیں لگتا، خالی مکان بھی اچھا نہیں لگتا، پرانے ساز و سامان بھی اچھا نہیں لگتا، ارے میاں کبھی دل کی بھی سنا کرو، ارے میاں کبھی دل کی بھی سنا کرو، اس کو رب سے غافل ہونا اچھا ہائے نہیں ہائے لگتا، ہائے ہائے اس کو رب سے اللہ غافل اللہ ہونا اللہ اچھا اللہ نہیں لگتا۔ اللہ 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 فتح پور، حمزہ اور آس پاس کے رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آپ کی رہنمائی فرما رہے محب مکرم حضرت علامہ سلمان چشتی صاحب قبلہ کی دعوت اور آپ لوگوں کی محبت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ خطاب آپ کو اور بھی سماعت کرنے ہیں، اور خصوصی خطاب میرے استاد محترم حضور شمس ملت، حضور شمس الخطبہ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قادری کا ایک نایاب خطاب سماعت کرنا ہے، اور اپنے عالمانہ انداز میں لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنے والی ایک عبقری شخصیت فقیہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ چشتی کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں بس ابتدا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس بات کو بتلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج میں اگر اس ممبر کے لائق ہوا ہوں تو یہ میرے اساتذہ کی دین ہے، کیونکہ دونوں ابتری شخصیت میرے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو کچھ ہوں حضور شمس ملت کی دین ہے، انہوں نے مجھے اب تک سنوارا ہے اور سنوار رہے ہیں، الحمدللہ اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ان کی موجودگی میں کچھ بولنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری جن سے مجھے اجازت حدیث اور شرف تلمذ بھی حاصل ہے، حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب، ان کی بھی موجودگی ہے، ان کے سامنے بھی لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ بڑوں کے سامنے تقریریں نہیں ہوتی، بڑوں کے سامنے بولنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ وہ جہاں سے بھی ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ اصلاح بھی فرمائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو کو سنجیدہ مزاج سے سنیں۔ نہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میری گفتگو پر سبحان اللہ کہیں، اور نہ میں کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ کہیں، نہ کہوں گا نعرہ لگائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر سبحان اللہ کہنا چاہیے تو میں روک بھی نہیں سکتا، کیا کہنا ہے؟ اور آپ کو لگے کہ یہاں پر کچھ اور کرنا چاہیے وہ بھی کر لیجئے گا۔ میری جو ذمہ داری ہے بس اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری حاضری کو اور بھی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں ایک ایسے علاقے میں حاضر ہوں کہ جس علاقے کے آس پاس ہی ایک مرد قلندر آرام فرما ہے، ولی کامل حضرت علامہ فضل رحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان، کہ جن کی بارگاہ میں اپنے وقت کا مجدد آیا تھا، جن کی بارگاہ میں اپنے وقت کا مجدد آیا تھا، تو اب غلام مجدد بھی حاضر ہو گیا۔ جس نظر کیمیا نے ان کو سوار دیا، اللہ کرے مجھے بھی سوار دے۔ اور آپ لوگ تو آس پاس ہی رہتے ہیں، اس مرد قلندر کے سائے رحمت ہی میں رہتے ہیں، اب آپ کو سوارنے کی کیا ضرورت ہے، بس نکھارنے کی ضرورت ہے۔
संवारना अलग होता है, निखारना अलग होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका। अल्लाह का करम है कि तुमने कलमा पढ़ा है, हमने कलमा पढ़ा है, किसी और का दामन नहीं पकड़ा, अपने आका का दामन पकड़ा। अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको 18,000 मखलूकात में से सबसे आला बनाया और फरमाया है, वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। ए इंसान, हमने तुम्हें इज्जत वाला बनाया है, अजमत वाला बनाया है। जिस परवरदिगार ने हमें और आपको इज्जत वाला पहले ही से बना दिया, अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी इज्जत पर आंच नहीं आ सकती, हमारी इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। और आम इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पावर दिया, इतना पावर दिया कि एक जानवर है जिसे हम मछली कहते हैं, मगर उस मछली के लिए हम ये कहते हैं कि ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, सबको याद है। मगर वो पानी की रानी होते हुए भी अगर उसे कहा जाए कि ऐ मछली की रानी, जरा बाहर तो तशरीफ लाइए, जरा बाहर आने की जहमत गवारा करें, तो मछली की रानी कहेगी, मछली की रानी कहेगी कि मैं रानी उसी वक्त तक जब तक के पानी के अंदर हूं, बाहर निकलूंगी मेरी रानी का जो ताज है वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर नहीं रहते, जैसे कि शेर है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और कहा जाता है द लायन किंग ऑफ द जंगल, कि ये जंगल का राजा है। मगर उसी राजा साहब से कहा जाए कि जरा ये पानी का कुआं है, आप तो राजा हैं, जरा इसमें कूद कर दिखाएं, जरा इसमें कूद कर दिखाएं, तो वो कहेगा मैं उसी वक्त तक राजा हूं, मैं उसी वक्त तक राजा हूं जब तक के कुएं के बाहर, अगर अंदर जाऊंगा मेरा ताज भी छीन लिया जाएगा। पता क्या चला, एक मखलूक है जो राजा कहलाने के बावजूद पानी के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उसे वो पावर नहीं कि वो पानी के अंदर अपनी बादशाही को कायम कर सके। और एक पानी के अंदर रहने वाली मछली है, उसके अंदर ये ताकत नहीं कि पानी के बाहर रहकर अपने रानी के ताज को सलामत रखे। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह की उस रहमत पर, जो उस रहमत को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता किया और इंसान को ऐसा पावर दिया इज्जत देने के साथ साथ कि फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कि हमने इंसान को ऐसा इज्जत वाला बनाया, ऐसा अजमत वाला बनाया कि सिर्फ इज्जत नहीं दी, अजमत ही सिर्फ नहीं दी, बल्कि उसको ऐसा पावर दिया, ऐसा पावर दिया कि यही इंसान जब खुशकी पर चलता है तो अपने रिज़्क़ को तलाश कर लेता है, और यही इंसान जब समंदर के अंदर गोताज़न होता है तो वही समंदर से हीरे जवाहिरात। क्या कहना है? इंसान को इतना पावर वाला बनाया। और अल्लाह का करम है कि सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मते मुहम्मदिया में दाखिल फरमाया। कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अब यहाँ पर कहलाने की जरूरत पड़ रही, गर्मी आपको भी लग रही है, गर्मी हमें भी लग रही है, मगर इस मौसमी गर्मी को मत कबूल कीजिए। अगर कबूल करना है तो इश्क़ मुस्तफा की गर्मी को कबूल करें। अल्लाह ने हमें उम्मते मुहम्मदिया में दाखिल फरमाया, ये भी अल्लाह का करम। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खास करम, इतना खास करम कि जिस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ مگر محبوب پر قربان چاہیے کہ وہ محبوب بھی کہہ رہا، عریضہ پیش کر رہا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ میرے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے امت کا ہر ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ارے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ اب اس مصطفیٰ جان رحمت نے ہم جیسے گنہگاروں کو پسند فرمایا، ہم جیسے گنہگاروں کو پسند فرمایا، اسی محبوب پر آیت نازل ہوئی، افمن کان مؤمنا، مومن ہو، ایماندارانہ ہو، ایمانداری رکھتے ہو، یا تو دو چیز ہو، ایک چیز یہ ہوگی کہ تم ایماندار ہو، یا یہ چیز ہوگی کہ تم ایماندار نہیں ہو، جس کو فجور کی طرف تم جا رہے ہو۔ تمہارے معاملات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر ریٹنگ لینے کے لیے، یا تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا کام اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہے مگر اس عمل کو بھی صرف اور صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو مقصد تخلیق میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہو، یا تمہارا معاملہ اس سے برعکس ہے، الٹا ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، دونوں برابر نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم تو ویسے ہی مولوی برادران تو ویسے ہی بدنام ہے کہ ہر کبھی مولوی فتویٰ دیتا نظر آتا ہے، اور ہم بھی دارالفتہ کے ذمہ دار ہیں تو ہم کو تو اور بھی لگ جائے، ایک مفتی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ میاں یاد رکھیں ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب دوسروں کے عیب پر نظر ہوتی ہے یا دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا جملہ یہ رہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، ہاں میاں تم ایسا کرتے تھے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور وہی تکلیف اگر خود پر پہنچ جائے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، مگر اللہ کے محبوب بندے ہوتے کون ہیں؟ ذرا قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ۔ ارے ایماندار تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد صرف ووٹر لسٹ میں، آدھار کارڈ میں، پان کارڈ میں، پین کارڈ میں، پاسپورٹ کے اندر یا دنیاوی دستاویز تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں رکھتا، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے مسلمان ہونا ثابت کرتا ہے کہ ایک ایسا بھی مرد قلندر دنیا کے اندر گزرا ہے، بڑے سارے گزرے ہیں، پاسپورٹ تو آج بننا شروع ہوا ہے، پین کارڈ تو بننا آج شروع ہوا ہے، آئی کارڈ تو بننا آج شروع ہوا ہے، آدھار کارڈ بننا تو آج شروع ہوا ہے، کاغذی دستاویز بننا تو آج شروع ہوا ہے۔ تو بتلاؤ تو صحیح، پہلے کیا مسلمان نہیں گزرے؟ پہلے کے مسلمان گزرے نہیں ہیں، مگر انہیں مسلمان کیسا سمجھا جائے، کس طور پر سمجھا جائے؟ تو وہ مسلمان ایسے مسلمان ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد رکے نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد رکے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو میدان عمل میں رکھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کیے، اور ایسا عمل کیا کہ ان کے عمل کی وجہ سے بڑی بڑی سرکاریں ان کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم لگا تھا پاسپورٹ کا تو بریلی کا ایک قلندر
बरेली का एक कलंदर कह दिया कि नहीं, मैं पासपोर्ट में जो फोटो लगता है मैं उसके बगैर जाऊंगा, तो उसके नेक अमल को अल्लाह ने ऐसा कबूल करवाया कि अपने वक्त के उस मर्द कलंदर हजरत मुफ्ती आज़म हिंद को बगैर फोटो वाले पासपोर्ट के साथ मदीने तक बुलवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आज़म आलम, मसलके आला हजरत। नेक अमल होता है तो ऐसे होता है, और जब नेक अमल बंदा करता है, जब बंदा नेक अमल करता है तो कहते हैं अल्लाह का फरमान होता है फलहुम जन्नातुल मअवा, उसके लिए जन्नत ही जन्नत है। अब आप एक हदीस समाअत कर लें, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि वो फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, लो क्वालिटी का जन्नती कौन है? लो क्वालिटी का जन्नती कौन है? दुनिया में बंदा कोई भी हो, कैसा भी हो, अपने आप को लो क्वालिटी में रखना पसंद ही नहीं करता, लो क्वालिटी में रखना पसंद ही नहीं करता। आज तो मामला ऐसा है कि उसका कपड़ा गोल्ड कलर का है तो मेरा सिल्वर कलर का होना चाहिए, उसकी टोपी 6 इंच की है तो हमारी 12 इंच की होनी चाहिए। ये मामला चलता हुआ नजर आता है। उसका एक शिमला है, मेरा 2 शिमला होना चाहिए, उसके चश्मे ऐसे हैं तो मेरा वैसा रहना चाहिए। मगर यहाँ पर दुनियादारों की बात नहीं हो रही है, ईमानदारों की बात हो रही है। हजरत मूसा ने अरीज़ा पेश किया, है परवरदिगार, लो क्वालिटी का जन्नती कौन है? अल्लाह करे कि उस फहरिस्त में भी अगर हम शामिल हो गए तो हमारा बेड़ा पार, कह दो ना आमीन। अब देखेंगे, सुनेंगे ना, सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लो क्वालिटी का जन्नती वो होगा कि सब के सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, सबको जन्नत के तमाम मामलात जो मिलने वाले तोहफे वो तकसीम कर दिए जाएंगे। एक बंदा रहेगा जन्नत के दरवाजे पर रहेगा और अरीज़ा पेश करेगा कि परवरदिगार अब मेरे साथ क्या सलूक होगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। अब वो बंदा कहेगा, अरीज़ा पेश करेगा, परवरदिगार सबको तो तूने दाखिल कर दिया, सबको तो तूने हर चीज तकसीम कर दी, मेरे हिस्से में क्या है? मेरे हिस्से में क्या है? किसी आला दर्जे के जन्नती की बात नहीं हो रही है, लो क्वालिटी के जन्नती की बात हो रही है। अल्लाह फरमाएगा क्या तुझे पसंद है, क्या तुझे ये पसंद है कि तुझे इतना दिया जाए, इतना दिया जाए जितना कि दुनिया में एक बादशाह को दिया जाए, दुनिया में एक बादशाह को दिया जाए, यानी दुनिया में बादशाह को जितना दिया गया वो उतना ही लो क्वालिटी वाले जन्नती को दिया जा रहा है। अगर हम और आप रहते तो क्या जवाब रहता? बताएं क्या जवाब रहता? अरे जो मिल रहा है, अरे मौला करम हो गया, अब तो हम चले, अरे मैं वो हो गया। बंदा तो नारे भी लगाता है और कहता है, हालांकि अमल से बहुत दूर, मगर अपने आप को जन्नती जरूर कहलाता है। जन्नत को बड़े आसान समझ लिया है ना आज के मुसलमानों ने। जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी। जन्नत हमारी खरीदी हुई है क्या, या हमने बुकिंग करवा लिया? कोई टिकट बुकिंग होती है क्या? बतलाए। अरे जन्नत मेरे मुस्तफा की है। जन्नत किसकी है? मेरे मुस्तफा की है। जिसको देंगे वो इजाजत वही जाए। अब यहाँ पे लो क्वालिटी की बात हो रही है। जब उससे पूछा जाएगा क्या तुझे ये पसंद है, तो वो बंदा अरीज़ा पेश करेगा, ए परवरदिगार आलम, जितना तूने दुनिया में दिया था, जैसे भी रखा था तब भी मैं राज़ी था। अब तू जैसा देगा, जितना देगा, मौला मेरी रज़ा क्या पूछता है, मैं उसमें भी राज़ी।
میں اس میں بھی راضی ہوں. اللہ کو یہ ادا اور پسند آئے گی اور کہے گا جتنا دیا گیا اسے 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں 3 گنا دیا جائے. اللہ اکبر اللہ. پھر پوچھا جائے گا اے بندے اب تو راضی ہے؟ اب تو راضی ہے؟ بندہ پھر کہے گا مولا جتنا تو نے پہلے دیا تھا اس پر بھی جیسا رکھا تھا اس پر بھی راضی تھا. اب تو جو دے رہا ہے اپنے فضل سے تیرا بندہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ جس حال میں رکھ مولا اس حال میں بندہ. کیا کہنا ہے. واہ واہ. پروردگار فرمائے گا اسے اب 3 گنا نہیں 4 گنا نہیں 5 گنا نہیں 6 گنا نہیں بلکہ 10 گنا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان 10 گنا دیا جائے. پھر پوچھا جائے گا اے بندے تو راضی ہے؟ اللہ. اے بندے تو راضی ہے؟ بندہ پھر عریضہ پیش کرے گا پروردگار جیسا تم نے دنیا میں رکھا تب بھی راضی تھا اب تو نے صرف جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمایا بندہ اس پہ بھی راضی تھا. پھر تو نے بادشاہ جتنی نعمت دی اس پہ بھی راضی تھا 3 گنا دیا اس پہ بھی راضی. اب تو 10 گنا دے رہا ہے تیرا فضل ہے. بندہ اس حال میں بھی راضی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس حال میں بھی راضی. اب پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائے گا پروردگار فرمائے گا اسے جنت میں داخل کر دو. اب اس کے لیے اجازت ہے جو چاہے اسے عطا کر دیا جائے. جو چاہے اسے عطا کر دیا جائے. جب لو کوالٹی کا جنتی کا یہ معاملہ ہے تو بتاؤ اعلیٰ کوالٹی کے جنتی کا معاملہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ کوالٹی کے جنتی کا معاملہ کیا ہوگا؟ مگر اس کے لیے صرف نعرہ بازی نہیں اس کے لیے صرف اپنے آپ کو کاغذی کاروائی تک مسلمان ہونا ثابت کرنا ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ کو میدان عمل میں ایسا ثابت کرنا پڑے گا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اسے چھیڑو نہیں بلکہ یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے دیوانے مصطفیٰ جا رہا ہے عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے. ارے اس کے نام سے واقف ہو یا نہ ہو جیسا کہ ابھی نقیب اہل سنت نے کہا کہ میں کس کو پہچانوں سب کے نام سے جانتا نہیں پہچانتا نہیں مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ کسی نام سے جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے مگر اتنا ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ غلامان مصطفیٰ ہے یہ غلامان مصطفیٰ ہے. مگر یہ تو اپنے ہیں یہ تو اپنے ہیں. اپنے آپ کو میدان عمل میں ایسا ثابت کرو کہ اپنے ہی نہیں غیر اگرچہ آپ کے نام سے واقف نہ ہو مگر کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے دامن عمل کا جائزہ لو. کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالا کرو. دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے تو تمہارے پاس نہ جانے کتنے سارے وقت ہے. خالی وقتوں کے اندر مصروفیت کے وقت کے اندر ہر ٹائم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت رہتا ہے مگر کبھی اپنے عیبوں پر غور کر لیا کرو. کبھی تنہائی کے اندر اپنے آپ سے بات کر لیا کرو کہ تمہارے اندر کیا معاملہ ہے کیا تم نے اچھائی کی ہے کیا تم نے برائی کی ہے کون سا عمل خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے کون سا عمل مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے کون سا عمل تمہارا جو عمل دن بھر کے اندر ہوا ہے یا پوری زندگی کے اندر ہوا ہے کون سا عمل خدا کو ناراض کرنے کا سبب ہے کون سا عمل مصطفیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہو رہا ہے. ذرا اس پر اپنے آپ کو میدان عمل کے اندر لے جانے سے پہلے اپنے آپ کو فکر کی دنیا میں اتنا تو لے کر جائے اور اپنے آپ سے بات تو کرے. میرا ایمان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے کوئی کسی کو اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر ایک بندہ اپنے لیے خود ہی مسلم بن جائے گا. کیا کہنا ہے اپنے لیے خود ہی مسلم بن جائے گا. مگر یہ کب بات ہوگی جبکہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ پر انگلی اٹھائیں
اپنے عیبوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں. دنیا داری میں ہم اتنے مصروف ہوئے کہ نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا داری کے اندر نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم میدان عمل میں کہاں تک پہنچے. دنیا داری کے اندر ہم ایسے مصروف ہو گئے کہ ہمارا عمل جنتی والا ہے. میرے استاد محترم حضور فقیہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے لب گشائی کرنا میرے لیے ایک جرأت مندانہ معاملہ ہے، اور بس حضرت کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایماندارانہ جب معاملہ رہتا ہے تو ایماندارانہ معاملے کے اندر آپ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایماندارانہ معاملے کی وجہ سے آپ زمین پر بھی رہیں گے تب بھی کامیاب رہیں گے، زمین کے نیچے بھی چلے جائیں گے تب بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب آپ کا معاملہ اس سے برعکس ہوگا، اس سے الٹا ہوگا، تو آپ یقین جانیں زمین پر جانے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ مردار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی ماہ رمضان المبارک ابھی ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے. کیا نہیں لے کر آیا ماہ رمضان؟ رحمت لے کر آیا، برکت لے کر آیا، مغفرت لے کر آیا. مگر بتلائیں تو صحیح کتنے لوگوں نے اسے اپنے دامن عمل کے اندر سمیٹا؟ اپنے دامن کے اندر کتنے لوگوں نے ماہ رمضان کی رحمتوں کو سمیٹا؟ کتنے لوگوں نے ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹا؟ کتنے لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر اپنی مغفرت کروا لی؟ اگر آپ واقعی کروا لیتے تو آج مسجد کے اندر اذان سے پہلے ہی مسجد مکمل طور پر فل ہو جاتا. مگر ادھر عید کا چاند دکھا نہیں، اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے گھر سے دور کر دیا. یہی ماہ رمضان تھا تو ہمارے پاس ایک سے ایک فتویٰ تھا. ہم اپنے آپ میں بڑے بڑے مفتی بنتے ہوئے نظر آتے تھے. کوئی یہ مسئلہ بیان کرتا کہ چھوٹے بچے کو آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بڑے ہی کو آگے کھڑا ہونا چاہیے. چھوٹے بچے نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو ان کو پیچھے کر دیتے تھے، دھکا دیتے ہوئے پیچھے چلے جاتے اور ان کو پیچھے کر دیتے اور کہتے نہیں یہ ہماری جگہ ہے. اور ایسا معاملہ رکھتے کہ جیسے مکمل طور پر رجسٹریشن کروا دی ہوئی، مکمل طور پر. اور آج وہی بچے ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کو، آج وہی بچے ڈھونڈ رہے ہیں وہی ان لوگوں کو جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ تو پیچھے کرتے تھے. آج بچے ان جگہوں کو چھوڑ کر ان نمازیوں کا انتظار کرتے ہیں، ان نمازیوں کا انتظار کر رہے ہیں. کہاں چلے گئے؟ اگر آپ نے اپنے دامن کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹا ہوتا تو آپ کی برکتیں، ماہ رمضان کی برکتیں آپ کو مسجد سے دور نہیں کرتی. اگر آپ نے ماہ رمضان کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوتا تو یہ رحمتیں آپ کو مسجد سے دور نہیں کرتی. اگر آپ نے ماہ رمضان کے اندر اپنی مغفرت کروا لی ہوتی تو یقین جانیں آپ مسجد سے کبھی دور نہیں ہو پاتے. مگر آپ نے سمیٹا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تو خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتے ہیں. خود بھی ڈوبے ہم تو، خود بھی ڈوبے صنم اپنوں کو بھی لے ڈوبے. یہ معاملہ ہمارا یہ رہتا ہے کہ ہم خود بھی میدان عمل سے دور، اور پھر اس کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمارے پاس فکر کرنے کی وقت نہیں رہتا، اور ان کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا کہ ان کو کیسے سنوارا جائے، ان کو کیسے تربیت دی جائے. آج معاملہ صرف اس علاقے کے ہی اندر ہی نہیں، صرف اس ملک کے اندر ہی نہیں، اس صوبے کے اندر ہی نہیں، بلکہ اس پورے ملک کے اندر ہی نہیں،
बल्कि आलम इस्लाम के कोने कोने का जायजा लिया जाए। सबसे मामला जो खराब होता हुआ चला जा रहा है, आज हमारे मुसलमानों के अकीदे इतने कमजोर हो रहे हैं और मुसलमान अपने अकायद के अंदर इतने कमजोर होते चले जा रहे हैं, इतने कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं, खुद भी कमजोर हो रहे हैं और खुद जब कमजोर हो रहे हैं तो अपने बच्चों को कैसे मजबूत करेंगे। इसी वजह से आज हमारे बच्चे अपने नहीं रहते, गैरों के झोलियों के अंदर जाते हुए नजर होते हुए चले जा रहे हैं, गैरों के सब में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि अपने खुद की गलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले कभी अगर आपको फुर्सत मिल जाए कि इमाम साहब 2 मिनट लेट क्यों आए, अगर इस पर गौर करने से पहले कभी ये गौर कर लें कि हम अभी तक इतने लेट क्यों हो गए। कभी इस बात पर गौर व फिक्र करने से पहले कि इमाम साहब गैर हाजिर क्यों हुए, इस पर गौर करने से पहले अपने लिए ये गौर कर लें कि हम मस्जिद में गैर हाजिर क्यों हुए। कभी अपने आप को दूसरों की शिकायत करने के हवाले से कि इनके बच्चे ऐसे हैं, इनके बच्चे वैसे हैं, कभी इस चीज को छोड़कर अपने बच्चों के ऊपर गौर कर लें कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, हमारे मामले किधर हो जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब एक घर के अंदर बेदारी होगी तो मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, जब एक घर के अंदर बेदारी होगी तो एक गली के अंदर भी बेदारी होगी, और जब एक गली के अंदर बेदारी होगी तो एक मोहल्ले के अंदर बेदारी होगी, और जब एक मोहल्ले के अंदर बेदारी होगी तो इंशाअल्लाह पूरे गांव में बेदारी पैदा होगी, और जब पूरे गांव में बेदारी आएगी तो इंशाअल्लाह मौला ताला जिले में भी आएगी, सूबे में भी आएगी, पूरे मुल्क में। क्या कहना है, वाह वाह वाह। हज़रत सैयदना इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। भूख लग रही है, रास्ते से जा रहे हैं, भूख लगी, देखा कि एक अनार है, आपने उसको 2 टुकड़े किया और जैसे ही इरादा किया तो बार बार में दिल कह रहा है कि ना खाया जाए, बार बार में दिल कह रहा है कि ना खाया जाए, मगर नफ्स कह रहा है कि खा ले। ये अगर गौर व फिक्र करें तो मैं एक बात हज़रत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि नफ्स कुछ और है, कल्ब कुछ और है। कल्ब तालिब है कि रब से जोड़ने के लिए, नफ्स तालिब है रब से दूर करने के लिए। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ जो मांगी, वमा उबर्रियु नफ्सी, वहां पर ये दुआ नहीं कि वमा उबर्रियु कल्बी, बल्कि नफ्सी, नफ्स हमें बहका रहा है। तो वहां पर हजरत सैयदना इब्राहीम जो है, कल्ब बार बार में कह रहा है कि ना खाया जाए, मगर जो नफ्स है बार बार में कह रहा है खाया जाए। आखिरकार चख लिया तो अनार जो है खट्टे नजर आए, आपने फेंक दिया, आगे बढ़े तो एक मजजूब टाइप का आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पूरे जिस्म के ऊपर कीड़े लगे हुए थे। रिवायत में एक तारीख में 2 किताबों को पढ़ा, मगर दोनों में अलग अलग, एक मोतमद किताब के अंदर लगा है कि भीड़ लगे हुए थे। तो आपने जैसे ही अपने आप को आगे बढ़ाया और कहा कि इनके ऊपर ऐसे नुकसान देने वाले जानवर हैं, इस नुकसान देने वाले कीड़े को हटा दिया जाए। आप इस इरादे से आगे बढ़े, इतने में आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपकी जुबान से निकला अस्सलामु अलैकुम, तो वो मजलूब कामिल ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या इब्राहीम। कहा आपको मेरा नाम कैसे मालूम, अल्लाह अल्लाह, आपको मेरा नाम कैसे मालूम। उस बंदे कामिल ने जवाब दिया, उस मोमिने कामिल ने क्या ही प्यारा जवाब दिया, जब मैंने खुदा को पहचान लिया, जब मैंने खुदा को पहचान लिया, तू तो खुदा का बंदा है, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा। जब मैंने अपने रब को पहचान लिया तो तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा। कहा अगर आपने वाकई रब को पहचान लिया तो अल्लाह ने आपकी दुआ के अंदर असर रखा, आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूलियत का दर्जा अता किया है। अगर आपकी दुआ में वाकई इतना असर है तो ये कीड़े क्यों लगे हुए हैं, आप कीड़े क्यों लगे हुए हैं। उस बंदे ने, उस मजलूब कामिल ने क्या ही प्यारा जवाब दिया, कहा ए इब्राहीम
میرے اوپر کیڑے کیوں لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ذرا اپنے آپ سے پوچھ کہ تو نے بغیر اجازت انار کیوں کھا لیا؟ تم نے بغیر اجازت انار کیوں کھا لیے؟ بتا کیا چل رہا ہے؟ بزرگان دین نے ہمیں کیا نصیحت دی ہے؟ بزرگان دین نے ہمیں نصیحت یہی دی ہے، ہمارے اکابر علماء نے بھی یہی نصیحت دی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنوارو، پہلے خود کی اصلاح کرو، جب خود اصلاح کی منزل پر پہنچ جائے تب دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا، پھر دوسروں کی اصلاح کرنا، کیونکہ قرآن مقدس خود اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے تو تم کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے؟ اس لیے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ تمہاری اصلاح کے لیے علماء ہمیشہ حاضر ہیں۔ ارے تم تو اس مرد کلندر کے سائے رحمت میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہو، جس مرد کلندر کی بارگاہ میں اپنے وقت کا جب مجدد آیا تم تو خود ہی ان کے سائے رحمت میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہو، پھر بھی اگر اپنے آپ کو سنوار نہیں سکے، اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح اگر آپ نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی ہے تو پہلے اصلاح کر لیں پھر سنواریں، کیونکہ یاد رکھیں قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں ایک جنت کے طلبگار جو اپنے آپ کو علماء سے دور رکھ کر یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم جنت پالیں گے، جنت کا ٹھکانہ پالیں گے، تو یاد رکھیں حدیث رسول کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جلس عند العالم ساعتین او اکل معه لقمتین او مشی معه خطوتین فآتاہ اللہ جنت، کہ جو کسی عالم کے پاس صرف 2 لمحہ بیٹھ جائے، اس کے ساتھ 2 قدم چل جائے، اس کے ساتھ 2 لقمہ کھا لے، بس اخیر جملے کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی منزل تک پہنچا رہا ہوں۔ جس لفظوں کے ساتھ میں نے اپنے جن الفاظ کے ساتھ، جن شعر کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو کو شروع کی، بس اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ جینا نصیب عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہی موت نصیب عطا فرمائے۔ جب ایمان لوگ کہتے ضرور ہے کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، مگر میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو ایمان پر جینا سکھا دے۔ کہہ دو نا یار، چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں یار، چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں بلکہ دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ سبھی کو، ہم سبھی کو ایمان پر جینا سکھا دے۔ انشاءاللہ جب ایمان پر جینا ہوگا تو ہمارا ایمان یہ بھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ایمان پر مرنا بھی نصیب ہوگا۔ بس اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ خالی مکان بھی اچھا نہیں لگتا، خالی مکان بھی اچھا نہیں لگتا، پرانا ساز و سامان بھی اچھا نہیں لگتا، ارے میاں کبھی دل کی بھی سن لیا کرو، ارے میاں کبھی دل کی بھی سن لیا کرو، اسے رب سے غافل ہونا اچھا نہیں لگتا۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔